رحمان بن عوف جو مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ ملتا، کسی نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ ہم سے تو کوئی پوچھے نا آج کل کیا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑے لکی ہو، کہتے بس جی کوئی لائن ہے بتا نہیں، اب لائن اتنی نہ بتائی جاتی، وہ پتا ہو سو کا چلتا ہے، وہ تیسرے دن لائن ٹوٹی ہوتی، لائنیں تو کچی ہیں آج کل۔ انہوں نے کہا کسی اور کو بھی بلا لیا، کہتے ہیں 3 کام میں، پہلا کام میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت نہیں چھوڑی، دوسری بات جب سے میں نے تہبند چادر باندھنا شروع کی ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں، تیسرا میں تجارت سنت سمجھ کے کرتا ہوں، میرے دل میں مال کا نشہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا نا انسان نشئی بن جاتا ہے، پھر اس کو نماز بھی بھول جاتی ہے، اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، اس کے دل میں نشہ کیا ہے؟ بس مال اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مال کی 2 ایسی مصیبتیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کبھی اس سے محبت نہ کرے۔ وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ ٹریلینز ریالوں کے مالک آپ بن گئے ہیں، آپ منت بھی کریں کسی درزی کی، وہ آپ کے جو کفن ہے اس کو جیب نہیں لگائے گا، ٹریلینز ریالوں میں سے 1 ریال بھی آپ ساتھ نہیں لے جائیں، یہ پہلی مصیبت۔ اور دوسری مصیبت یہ سارا خرچ بھی آپ کے وارثوں نے کرنا ہے، حساب آپ سے لیا جائے، پھر بھی انسان بھول جائے۔ تو کہتے تھے میں 3 دن جانور اپنے پاس رکھتا ہوں، 3 دن سے زیادہ میں نے کبھی جانور اپنے پاس نہیں رکھا۔ زندگی میں ایک ایسا موقع آیا میں نے 1000 اونٹ خریدے، 3 دن گزر گئے، کوئی لینے والے نہیں۔ آخر شام کے وقت ایک گاہک آیا تو اس سے سودا ہوا، جتنے کہ آپ نے خریدے اتنے کے دے دو۔ میں نے کہا اٹھاؤ، اللہ نے عقل دی تھی، ابھی بات ہو رہی تو میں نے کہا رسیاں میں اتاروں گا، کہتا ٹھیک۔ میں نے وہ 1000 رسیاں اتاری اور ایک درہم کی رسی بیچ کے 1000 کا پروفٹ وہاں بھی اللہ نے۔ وہ جب بیت اللہ میں آئے عمرہ کرنے تو ایک شخص کی بڑی تڑپ تھی کہ دعائیں کون سی کرتا ہے، آپ کو پتہ نا جو تھوڑا سا لکی انسان ہو نا، سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اچھا پھر آپ کیا کرتے ہو، ویسے کیا پڑھتے ہو آج کل؟ اس نے بھی بیت اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، چکر شروع کیا نا، پتہ نہیں یہ کون سا خاص ذکر ہوگا، یہ ذکر کیمیا جو ہے میں بھی لیتا ہوں۔ تو جو ہی انہوں نے شروع کیا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کرتے کرتے رونا شروع ہو گئے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب قنی شح نفسی، یا اللہ میری بخیلی دور کر۔ وہ کہتے ہیں 2.5 کروڑ روپیہ ایک ایک مجلس میں تم دے دے تو اللہ کے راہ میں بھی بخیل ہو؟ کہتے تمہیں کیا پتا میں کتنا بڑا بخیل۔ وہ اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود کہتے تھے اللہ میری بخیلی دور فرما۔ ہم نے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں لو فلاں دن تو بھی میں نے 2 ریال دیے، وہ ہمیں 2 مہینے ہی یاد رہے۔ اس لیے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تعی فیعی اللہ علیہ، سلمہ گن کے نہ دیا کرو، اللہ بھی پھر گن کے نہ دیا ہے۔ وہ سلیمان الدارانی کتنے نیک آدمی تھے، یزید بن مہران، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماموں ہر روز نکلتے ہیں، کبھی اس کو پیسے دے کبھی اس کو دے، پوچھتے ماموں جانا آپ اتنا خرچ کرتے ہیں، آپ کو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا جتنا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں نا مجھے اللہ اس سے زیادہ دے دیتے۔ اچھا بچہ تھا نا، گیا گھر میں جو کچھ جمع تھا لا کے سارا تقسیم کر دیا، 1 دن گزرا 2 دن گزرے، کہتے ہیں ماموں جی مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ کہتے ہیں بیٹا اللہ پہ یقین کرتے، اللہ کو چیک نہیں کرتے، دیتا ہے کہ اللہ پہ یقین کر۔ قرآن مجید کی تلاوت کی آپ ایک مطلب پھر یاد کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا یہ قول، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس بندے کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے پڑھے۔ نو ڈاؤٹ کہ زبانی پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو کون نہیں جانتا، اس کا راز کیا تھا کہ سیدنا عمر جب صبح کی نماز پڑھایا کرتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، جب گھر آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کان عمر اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا اس بات کو سمجھیے، یہ میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کی ایک ایک آیت دنیا جہان کے دساتیر سے بڑھ کر اور دنیا جہان کے دستوروں کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں، اور شاید کہ یہی ہم نے سیکھا کہ جب بھی ہم رمضان میں اٹھتے تو ہماری خواہش کیا ہوتی؟ قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ تو رمضان المبارک اور شوال اور ذوالقعدہ کا رب ایک ہی ہے۔ اپنے معمول کو جاری رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اقرأ فی 40، کم از کم 40 دن میں قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ زیادہ ہمت ہے اقرأ فی 30،
مہینے میں ختم کر لیں. اقرا فی 20 20 دن میں ختم کر لیں. اقرا فی 10 اقرا فی 7 دن میں ختم کر لیں. ہمت ہے ان استطعت، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3 دن میں ختم کر لیں. تو یہ معمول بھی انسان کو جاری رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ رمضان میں دیا تھا اور آپ نے بھی اختیار کیا، صدقہ کرنا. صدقہ صرف مال کا تھوڑا ہوتا ہے. آپ کسی کو مسکرا کر بھی ملیں گے تو صدقہ ہے. آپ کسی کی مدد کے لیے دوڑ کے جائیں گے تو یہ بھی تو صدقہ ہے. کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دو انسان آپس میں ان کی محبت نہیں ہے، ان کے سلو کروا دے عدل کے ساتھ، یہ بھی تو صدقہ ہے. کسی کو قرض دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو انسان اچھی بات بتا دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. مجھے یہ سن کر اور مجھے یہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو بہت برکتوں سے نوازے. 11 اپریل سے تاجروں کے لیے ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں کہ روزانہ کی 2 گھنٹے کی کلاس اور دین کو سمجھیے. میں دل کی تھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ان کے لیے بہت برکتوں کا سامان بنائے. اور وہ میرے بھائی جو اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں اور جو بزنس میں ہیں، اللہ ان کے بزنس میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کو ہر شریر کی شرارت سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے. وہ وقت نکالیں اور علم حاصل کریں. تو کسی کو نیکی کی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خوشخبری سنائی تھی کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول پیسہ تو نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، لیکن ایک چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پوچھا وہ کون سی؟ کہا آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی برا بلا کہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کبھی غصہ نہیں کروں. تو آپ نے فرمایا تیرا صدقہ کتنا خوبصورت ہے. تو ہمیں یہ صدقہ بھی کرنا چاہیے. کوئی اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر کیا ہو، دعا دے دے، برداشت کرنا سیکھیں، ٹالریٹ کریں. یہی رمضان نے ہمیں سکھایا ہے. بھوک جتنی بھی لگی تھی نہیں، شام تک صبر کرنا. کتنا بھی دھوپ میں کھڑے ہیں نہیں، روزہ نہیں چھوڑنا. کوئی بھی کیفیت ہے برداشت کرنا. اور یہ اللہ نے قانون دیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. لیڈرشپ اللہ ذوالجلال عطا ہی اسے کرتے ہیں جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہوتی، برداشت کرنا اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. وہم کی دنیا سے نکلیے، پتہ نہیں کیا ہوگا. نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھے، دعا بھی کرتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، کام نہیں بن رہا. سمجھ لو کہ ایک چیز کی کمی ہے، یقین. یعنی اپنی سوچ پہ آپ کو یقین ہے، اللہ ذوالجلال کے فیصلوں قرآن پہ یقین نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ چوہدری کے پاس ڈیرے میں چلے جائیں تو وہاں یہ ہوتا ہے آج کام ہو جائے گا. تو یہ سب کا خالق و مالک ہے، اس پر یقین کرنے سے کام نہیں ہوگا. اب کہہ سکتے ہیں کہ میں اور آپ یقین میں جب کمزور ہوتے ہیں تو محروم ہوتے ہیں. اسی حدیث کے الفاظ ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا کرو لیکن یقین کر کے کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کر. جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا. ان خیرا فخیر، میرے بارے میں اچھا اس کا گمان ہے، فیصلے بھی اچھے کر. وان شر فشر، اگر وہ اللہ کے بارے میں ہی بدگمان ہے تو اللہ اسے اس کا ہی بدلہ دیتے. کبھی بھی اللہ ذوالجلال کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو. الظانین باللہ ظن السوء، یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمان ہو جانا، وہم کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. پتہ نہیں کیا ہو. سنا تو ہے، مولانا صاحب کہہ تو رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں بن رہی. حدیث میں آتا ہے اللہ ذوالجلال اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا. جلد بازی کیا ہے؟ دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، کہتا ہے قبول نہیں ہوئی، دعا ہی چھوڑ دیتے. اس بندہ مومن کو یقین آنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. 3 چیزوں میں ایک چیز فوراً عطا ہوتی،
इम्मा युअज्जिल लहु दावता, या तो अल्लाह उसकी आसार फौरन दिखा दे, व इम्मा युस्रिफ अन्हु मिन अस्सूइ मिस्लिहा, या कोई बला आने वाली होती है इसको तो पता ही नहीं है, दुआ की वजह से अल्लाह उसे टाल देते, व इम्मा यदखिरहा लहु फिल आखिरह, या अल्लाह उसके लिए ज़खीरा कर लेते हैं जो आखिरत में मिल जाए। बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, ला युगनी हज़रुन मिन क़दर, जितनी भी एहतियात कर लें आप तकदीर को नहीं बदल सकते। मौत का वक्त तय है, आप जितनी भी एहतियात कर ले आपकी मौत लेट नहीं होगी। क्या होगा? एहतियात करने से, चूंकि सुन्नत है अमल किया आपने, आप दीगर नुकसानात से बच जाएगी, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेगी, मौत तो वक्त पे आएगी। आप जितनी भी बेहतियाती कर लें मौत पहले नहीं आएगी, मौत वक्त पे आएगी। होगा क्या? आपने सुन्नत के जाविये को छोड़ा, दसियों मुसीबतों को अपने साथ लगा लोगे और सिस्सियां लेते हुए मौत तक पहुंचोगे। तो सुन्नत को न छोड़िए, एहतियात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और करवाई है, और आपने साथ खुशखबरी सुनाई। बंदा जब दुआ करता है और आसमान से मुसीबत नाजिल हो रही होती है, फयअतलिजान, जमीन व आसमान के दरमियान इंसान की दुआ और मुसीबत गुत्थम गुत्था होती है। क़यामत तक ये दुआ उस वबाल और मुसीबत को जमीन पे आने ही नहीं दे। तो हमें यकीन होना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने फरमा दी। आपने रमजान में एक 5वां काम किया, बड़ी खैर खाई, बड़े दस्तरखान लगते थे, बड़ी इफ्तारियों का एहतमाम होता था। ये अल्लाह के रसूल का तरीका सिर्फ रमजान में नहीं था, बल्कि सहाबी कहते हैं, इन्ना वल्लाही क़द सहिबना रसूलुल्लाह फी सफर वल हदर, अल्लाह की कसम हम अल्लाह के रसूल के साथ सफर में भी गए, हजर में भी। वकान यऊद मरदाना वयत्तबिउ जनाइजना वयग़ज़ु मअना वयुवासीना बिलक़लील वलकसीर, सफर में भी होते, हमारा ऐसे ही ख्याल करते अल्लाह के रसूल। हम तो करते ही करते थे, अल्लाह के रसूल हमारा ख्याल करते। मामूली सी मामूली चीज और बड़ी से बड़ी चीज जो हमारी जरूरत होती, अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगंबर देने में किस कदर खुशी महसूस। अपने सामन को बाकी रखे। कभी तो अपने नेबर में देखा करे कि किसी घर में कोई कुछ है कि नहीं। कभी तो सहाबा और ताबीईन और तबे ताबीईन की जिंदगी को देखे, घर से निकलते बगैर देखे जेब में डालते हाथ, जो दिरमो दिनार आते चुपके से दूसरी की जेब में डाल दे। कभी तो ये होना चाहिए, ये सिर्फ रमजान में तो नहीं होना चाहिए। आपने रमजान में इतिकाफ की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वला अन अमशी मअ अखी व अक़दी लहु हाजतहु अहब्बु इलैया मिन अन अअतकिफ शहरन फी हाज़ल मस्जिद। मैं अगर मस्जिद नबी में 1 महीना इतिकाफ करूं, इतिकाफ भी 1 महीने का है, भी मस्जिद नबी में करने वाले हैं अल्लाह के रसूल, भला दुनिया जहान के इतिकाफ का सवाब इतना हो सकता है। फरमाया इससे अच्छा अमल ये है, मुझे प्यारा लगता है, मैं किसी मुसलमान भाई के साथ जाऊं, उसकी जायज जरूरत को पूरा कर। आप इतिकाफ का सवाब ले सकते हैं। आपने शब कदर तलाश करने में, लैलतुल कदर तलाश करने में बड़ी मेहनत की होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रिबात करता है, सिलसिला सहीहा की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा साहिल की तरफ गए, सब वापस आ गए, वो खड़े हैं। पूछा आप कैसे खड़े हैं? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मौक़िफ़ु साअ फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामि लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद। एक घड़ी अल्लाह की राह में पहरा देना हिजर अस्वद के सामने सारी रात लैलतुल क़द्र में क़ियाम करने से बेहतर। आपके लिए एक अच्छा अमल भी अल्लाह के रसूल ने बयान किया है। सहाबी बयान करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, मन सल्ला अर्बअन बअदल इशा ला यफ़सिलु बैनहुन्न बितस्लीम, जो इशा के बाद 4 रकते पढ़ लेता है, अदल बिमिस्लिहिन्न मिन लैलतिल क़द्र, उससे अजर व सवाब उन 4 रकतों के बराबर ही मिलेगा जो उसने लैलतुल क़द्र में पढ़ी। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, वॉल्यूम 2 172 पेज है। आप ईशा के बाद 2 रकते पढ़ते हैं, उसकी बजाय 4 रकते पढ़ लो, लेकिन दरमियान में आप न बैठे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2-2 करके नहीं, 4 इकट्ठी पढ़नी है, तो आपको लैलतुल क़द्र के बराबर सवाब मिल सकता है। और अल्लाह ज़ुल जलाल का रहमत का जो दाया है, गिराम है, आप समझ नहीं सकते कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी। आपने तौबा की है तो एक बात
بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توبہ کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں، ایک مطلب پھر سوچ لیجئے، جب آپ نے توبہ کی تو یہ چیزیں موجود تھی، اگر نہیں تھی اس کے آثار آپ کے سامنے۔ نیکی کے بعد نیکی کرنا یہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوکس نہیں کیا۔ عبادت توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان خلوص نیت سے کرتا ہے۔ آپ اگر ناراض نہ ہوئے تو سوچئے اپنے پچھلے 8 دنوں میں 10 دنوں میں کہ میری اور آپ کی نماز کی پابندی وہی ہے، کہ اخلاقیات وہی ہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کتنے میرے پیارے بھائی آج بھی اپنے اس دعوے کے اندر کتنے کو سچے ہیں کہ میں اللہ کی رسول سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں، اور چہرے پہ ابھی بھی رونق نہیں آئی؟ سوچیے، اخلاص سے کی ہوئی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا جو ہے یہ توبہ کی قبولیت کی شرط ہے۔ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، استغفار بلا اقلاع من الذنب توبۃ الکذاب۔ جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے، استغفارنا یحتاج الی استغفار، اس لیے ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ الندم توبہ، جب تک انسان شرمندہ نہیں ہوتا اپنی برائی اور اپنی کمی کوتاہی پر، تو توبہ کا تو کوئی معنی نہیں۔ ڈٹائی پہ قائم ہے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ عزم مصمم کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں، پھر ہو رہا ہے تو پھر توبہ کیسی ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ انسان کو بری ہم نشینی چھوڑنی پڑے گی، برے معاشرے کو اور تعلق کو توڑنا پڑے گا، تبھی تو توبہ قبول ہوگی۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے 99 قتل کیے پھر 100 قتل کیے، اس کی توبہ کی قبولیت کا طریقہ کیا نکالا گیا کہ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ اور تم نے واپس پلٹ کے نہیں آنا، رستے میں فوت ہو گیا۔ فرشتوں کا آپس میں مکالمہ، یہ جنتی ہے کہ جہنمی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی، اگر برے لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی۔ جب پیمائش کی گئی تو صرف ایک بالش نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت۔ یہ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کب بند ہوگا؟ موت کی غرغراہٹ جب شروع ہو جائے، التفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور فرشتہ نظر آ جائے، اس وقت توبہ بھی کام نہیں آتا۔ موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے دوبارہ سے توبہ کی جا سکے۔ اور اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ آپ اگر توڑ چکے ہیں توبہ کو تو دوبارہ توبہ کر لیجئے، تمہارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر۔ لیکن میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں توبہ کو پکی کرنے کا، جو علماء سلف نے لکھا ہے۔ پہلا کام یہ کرے کہ کبھی زندگی میں کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ایاک و محقرات الذنوب، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کے انسان کو ہلاک کر دے۔ بلکہ بلال ابن سعد کہا کرتے تھے، لا تنظر الى صغر الخطیئہ، کسی گناہ کو چھوٹا نہ کہیں، ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے وہ کتنا بڑا ہے۔ دوسرا کام، مجاہرت سے باز آ جائے۔ مجاہرت کیا ہے؟ انسان نے غلطی کوتاہی ہوگی، کچھ لوگ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ کیا، اللہ نے اس سے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس کی اس جرت نے اللہ کے رسول کا فرمان کو سمجھیے، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن اس طرح جہار کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا کام، کبھی بھی آپ نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کے ہاں نہ اچھا ہوتا تو اتنی نعمتیں اس کے پاس ہوتی نہیں، یہ نعمتوں کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، جب تم دیکھو کہ ایک بندے کے پاس بڑی نعمتیں ہیں اور پھر بھی وہ گنہگار ہے، متاثر نہ ہوا کرے۔ فإنما ذلك منه استدراج، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جب اللہ ذوالجلال نے نصیحت کی اور لوگوں کو یاد نہ رہی، اللہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ جب وہ سمجھ گیا کہ ہم بڑی چیز ہیں تو پھر کیا ہوا؟
اخذناہم بغتہ، اچانک ہم نے ایسی پکڑ کی، فاذا ہم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ ذوالجلال نے پھر انہیں عبرت بنا دی، نعمتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے، اگر بھول ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ انسان بھول جاتا ہے، اپنی توبہ کو مؤخر نہ کیا کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان کی توبہ جو رمضان میں کی ہے وہ کام نہیں آ رہی تو آج بھی عید کا ہی دن ہے، کیونکہ جمعے کو اللہ کے رسول نے فرمایا بھی خوشی کا اور عید کا دن ہے۔ ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اور خوشخبری یہ آپ کے لیے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ گھڑی ایسی ہے جو بھی دعا کرے اللہ اس سے رد نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی رونقیں اور اس کے ثمرات کے ساتھ ہمیں یہ سارا سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ توبہ کی قبولیت کی 3 نشانیاں شاید کہ آپ کے کام آئیں گی۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے، ابو الحسن بوشنجی بیان کیا کرتے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ قبول ہوگی؟ خواہش تو ہے کہ پتہ چلے، اذا ذکرت الذنب فلا تجد حلاوته في قلبك، جب تمہیں گناہ یاد آئے جو تم سے ہوا تو تمہیں اس گناہ پہ سخت تکلیف و شرمندگی ہو، اس میں لذت محسوس نہ کہ یہ میں نے کی۔ بلکہ سہل بن عبداللہ تسری بیان کرتے ہیں، الانتقال من الاحوال المذمومة الى الاحوال المحمودة، اگر توبہ کر لی ہے اور آپ کے اندر خوشی پیدا ہوگی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، سمجھ لو توبہ آپ کی قبول۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مستقل خوف یہ رہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی میں نے یہ ناراضگی مول لی ہے، کہیں کو نحوست نہ آ جائے، اور اس خوف کے ساتھ آپ عبادت پہ متوجہ رہتے ہیں اور آپ کی زبان یہ حرکت میں رہتی ہے کہ اللہ معاف فرما دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو چن لیا اور اللہ ذوالجلال آپ کی ان دعاؤں کو ضائع نہیں ہونے دے۔ بھوک سے بھی انسان میں کمزوری آتی ہے، بہت سارا کام کرنے سے بھی کمزوری آتی ہے۔ اگر توبہ کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہو گناہ کے بعد کہ انسان اس قدر ٹوٹ جائے کہ یا اللہ میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، یہ ذل اور انکسار اللہ کے سامنے جب انسان کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اسے پھر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خوشخبری کو ہی امت کے لیے پیش کیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور آخری گزارش، جس رمضان المبارک میں سارے ایک ہی وقت میں روزہ آپ رکھتے تھے، کوئی شخص اذان کے بعد کھاتا نظر نہیں آتا، اور جس شہر میں آپ سارے ایک ہی وقت کھولتے تھے، اور امید واثق ہے کہ آپ کا ایمان اس سے بھی اچھا ہوگا۔ سب کا رب ایک ہے، قبلہ اور کعبہ ایک، رول ماڈل سب کے لیے ایک، دستور حیات ایک ہے، تو پھر ذاتی اختلافات، وائی اختلافات، یہ سارے اختلافات جو نفرت کا باعث بنتے ہیں، لڑائی اور تصادم کا باعث بنتے ہیں، ہر قسم کی عصبیت سے اپنے آپ کو دور کر دیجئے۔ اگر آپ رمضان کی اس رونق کو باقی رکھنا چاہتے ہیں سارا سال، تو سارے ایک وقت ہی روزہ چھوڑتے تھے، تو چھوڑیے اپنی اپنی ان باتوں کو جو آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے درمیان نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر خوبصورتی سے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا، البرکۃ مع الجماعہ، مل جل کے رہنے میں ہی برکت ہے، ید اللہ علی الجماعہ، مل جل کے رہنے سے ہی اللہ جلال کی مدد ملتی ہے، اللہ جلال کا ہاتھ ہوتا۔ من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، تو یہ مل جل کے رہنا اتحاد اتفاق سے، جو شخص جنت کے اعلیٰ درجے چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی قسم کے گروہی اختلافات کو مٹا کر، ذاتی اختلافات کو مٹا کر، صرف ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اور مومنوں کی مثال یہ ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی باہمی محبت، ان کی باہمی شفقت اور رحم دلی کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم ہی بیدار رہتا ہے، ساری رات تکلیف محسوس کر۔ اپنے اندر یہ محبت کے شعور کو بیدار کیجیے۔ دیکھیے کفر اکٹھا ہے، مسلمانوں اپنی صفوں کو متحد کرو۔ مسلمانوں یہ ضرورت ہے کہ آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچگانہ اختلافات ختم ہو جائے۔ تمہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، چھوڑ دو ان بچوں، یہ کڈنگ چھوڑ دو، واپس آؤ اپنے منہج پہ۔ وہ منہج کیا ہے کہ مسلمان جو ہے
وہ ہمیشہ مسلمان کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، اسے محبت دیتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت یاد کیجئے، مکہ سے چل کے آئے تھے عبد الرحمن بن عوف، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ مال۔ سعد بن الربیع کو ان کا بھائی بنایا گیا، ساری زندگی کمائی کی سعد نے، کہا بھائی اللہ کے رسول آدھا مال آج کے بعد اس کا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ شادی کر لے۔ اس کو کہتے ہیں مواخات، یہ ہے بھائی چارہ جس نے پوری دنیا کو انتقال بھی کیا اور دنیا نے مانا کہ اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ 1450 سال ہونے والے ہیں، آج تک اس محبت کی مثال کوئی معاشرہ پیش نہیں کر سکتا، اور یہ تاریخ صرف مسلمانوں کی ہے۔ اپنی تاریخ کو واپس لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پہ توجہ کرنے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے زاویے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ادباً پھر گزارش کر دیتا ہوں، آج اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ ہم خطبے کے آخر میں آتے ہیں، کبھی تو میرا جی چاہتا ہے میں ان سے اجازت لوں کہ یہ بیٹھ جائیں، کوئی زیادہ تھکے ہیں تو کوئی 2-4 ساتھی لے کے ان کو دبائی دیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ میرے پیارے بھائی، جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے گردنیں پھلانگتا ہے، آگے آنے کی کوشش کر۔ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَأْتِي لِلظُّهْرِ، یہ تو ظہر پڑھنے آیا۔ فرشتے جو اجر لکھنے والے ہوتے ہیں میرے معزز اور پیارے بھائی، وہ تو بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، تو اجر کون لکھتا ہو؟ فَإِنَّمَا يَأْتِي لِلظُّهْرِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، یہ روایت سنن ابن ماجہ کی اور صحیح مسلم کی پڑھیے۔ من ترک 3 جمع متہاونا تبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے اس طرح سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، اللہ جلال اس کے دل پر مہر لگا دے، اور دوسری روایت میں ہے غافل بنا دے، اور یہ نفاق کی نشانی۔ میری دعا ہے کہ جتنے روشن چہرے ہیں اللہ ان کو اس قدر خوبصورت مومن بنا کہ ان کو دیکھ کے لوگ اپنے ایمان درست کریں، ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی ان کا دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور الہ العالمین جس طرح اس اپنے گھر میں جمع کیا ہے ان سب کو ان کے والدین ان کی اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔